السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیڈیز گرلز اینڈ جینٹل مین۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے بارے میں جو کہ تمام نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں۔ انزائٹی کو نفسیاتی بیماریوں کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کس چیزوں پر فوکس نہیں کر پاتے۔ اس میں حافظہ اور یادداشت آپ کی کمزور ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کو کچھ بھی یاد کرنے کے لیے دماغ پر بہت زیادہ زور دینا پڑتا ہے۔ کسی ٹائم پر کچھ بولتے ہوئے آپ کو یہ کنفیوژن ہونا ہے کہ میں کہیں غلط تو نہیں بول رہا، مطلب کافی زیادہ فوکس کرتے اور احتیاط سے بولنا کہ ایسے لگتا ہے کہ دماغ میں سب کچھ مکس اپ ہو گیا۔ سر میں اور آنکھوں میں ہلکا ہلکا درد ہونا، آنکھوں کا بھوجل ہونا، نیند کا پوری نہ ہونا یا نیند کا نہ آنا، ہر چیز میں کنفیوژن ہونا، ٹھیک اور غلط چیز کا پتہ نہ چلنا، اور کسی منطقی فیصلے پر نہ پہنچ پانا، بے وقت جمائیاں آنا، سستی ہونا، ہر وقت تھکاوٹ رہنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم ہوئے رہنا، اور اس بات کا پتہ نہ چلنا کہ کون سا کام کر لیا اور کون سا کام رہ گیا ہے، اور مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی ہونا یا وسوسے آنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے گھبرانا، اور اس وقت خاص کر گھبرانا جب کوئی آپ کو غور سے دیکھ رہا ہو تو بالکل بھی کمفرٹیبل فیل نہ کرنا، اور کسی غمی خوشی میں یا کسی بھی گیدرنگ میں کھانا کھاتے ہوئے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ گھبرانے لگ جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید اس کی علامات میں ہیں دل کا گھبرانا، سر میں درد ہونا، سانس نہ ہونا، سانس میں تنگی محسوس کرنا، سردی لگنا، کپ کپ آنا بلا وجہ ہی، اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی میں مشکل درپیش ہونا۔ یہ تمام انزائٹی کی علامات ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، خوراک آپ کو لگتی نہیں ہے، اگر کوئی بات ناگوار کر دے تو فوراً آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام سمٹمز ہیں انزائٹی کے، مزید بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی رہوں گی۔ انزائٹی کے پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ رو لے، چیخے چلائے۔ انزائٹی کے پیشنٹ کو تنہائی بہت اچھی لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو ستم رسیدہ سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے اس میں بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ وہ خود کو بہت رحم کے قابل سمجھتا ہے، اس کو تنہائی بہت پسند ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی سوچ آنا اور پھر اچانک کی طبیعت بجھ سی جانا، یہ تمام علامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اور کسی پیش نہ آنے والے حادثے کے بارے میں سوچنا اور خوف محسوس کرنا، زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہاتھ پاؤں کا سونا ہو جانا اور ہاتھ میں بغیر کوئی ایک چیز پکڑے رکھنے سے اکتاہٹ کا محسوس کرنا، اچانک شور سے ڈر جانا اور ہر وقت نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں سوچنا، اور اگر اس کے بندے کے یا کسی بھی پرسن کی جو ایسا انزائٹی کا پیشنٹ ہے اس کے بچے ہوں تو ان کے بارے میں سوچنا، اور کہ مستقبل میں کہیں ان کو نفسیاتی بیماری نہ ہو جائے، گوگل پہ سرچ کرتے رہنا کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اور ان سمٹمز کو اپنے اندر ڈھونڈتے رہنا، اور کسی پیارے کی موت کا خیال آنا، اور مذہب کے بارے میں بھی الٹے سوال پیدا ہونا، وسوسے پیدا ہونا، عجیب سی باتیں کرنا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ منہ خشک ہو جاتا ہے اور بائیں بازو ہے وہ سن ہو جاتی ہے، اور بار بار دھوپ نگلنا، جسم میں انرجی کا نہ ہونا، کمزوری ہونا، جھٹکے لگنا اور ویکنیس ہو جانا بہت زیادہ، یہ تمام بھی اسی کی علامات ہیں۔ مزید یہ کہ لیڈیز گرلز اینڈ جینٹل مین، جو انزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنقیدی سوچ رکھتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے شکی مزاج کا ہوتا ہے، اور چاہتے ہوئے بھی اس سے بچ نہیں سکتا، ہر کام میں کنفیوز ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کتنی دیر میں ہو جائے گا، کہیں یہ ادھورا نہ رہ جائے، تو یہ تمام چیزیں اس پر سوار رہتی ہیں، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، اور انزائٹی کا پیشنٹ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ، آخر تو مر ہی جانا ہے، تو پھر میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور ایسے پیشنٹ کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں تو نفسیاتی مریض ہوں، میری کوئی زندگی نہیں ہے، کیا فائدہ، اب مجھے یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، مجھے الگ تھلگ رہنا چاہیے، لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کہیں لوگ مجھے نفسیاتی سمجھ رہے ہوں گے، اگر کوئی اس کے بارے میں بات نہیں بھی کر رہا ہوتا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ایسے پیشنٹ کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہیں میں خودکشی نہ کر لوں، کہیں میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دوں، اس طرح کی باتیں وہ سوچتا رہتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کے دماغ میں مذہب کے بارے میں بھی الٹے سوالات آتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں بھی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کیا آیا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، منطقی سوچ، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، پھر بار بار توبہ استغفار کرنا کہ میں کہیں گناہ کا مرتکز تو نہیں ہو رہا، اس طرح کی باتیں سوچتے رہتا ہے ہمیشہ۔ ایسے پیشنٹ میں ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ہوتی ہے، وہ بہت مایوس ہوتے ہیں
اور بار بار چیزوں کے بارے میں ایک ہی بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. اور انزائٹی کے پیشنٹس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، یہ نارمل نہیں رہتا. اور کسی کو کوئی سخت کام یا کسی کی سخت روٹین یا کسی کو پریشانی میں دیکھنا تو خود بھی پریشان ہو جانا. ایسے پیشنٹ کو روزمرہ کے کام فضول لگتے ہیں، اس کا دل نہیں لگتا، خوف آتا ہے ہر کام سے، اور بعض اوقات زیادہ کام ہونے پر پریشان ہو جانا اور روٹین برابر نہ کر سکنا، بیلنس نہیں کر پاتا اپنے کاموں میں، اور اتنا کام نہیں کرتا جتنا سوار کر لیتا ہے ایسا پیشنٹ، اور پھر ایسے ہی ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کسی میں تمام یہ علامات موجود ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کسی بھی سائیکٹرسٹ سے وزٹ کریں. یہ ایسی بیماریاں ہیں، یہ سافٹ ویئر بیماری ہے جو کہ میڈیکل ٹیسٹوں میں نہیں آتی. کائنڈلی آپ جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں ان کو ایزی نہ لیا کریں، کیونکہ آپ کا دماغی سکون بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے. لیڈیز، گائز اینڈ جینٹل مین، ہم اکثر ایسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ذات بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. دوسرے لوگ تو کیا، ہم خود اپنے ساتھ نہیں ہوتے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. ایکچولی ایسا ہوتا نہیں. ہم تکلیف سے جس طرف بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، آگے سے ہمیں تھامنے والے غائب نظر آتے ہیں. جو لوگ ہم سے پیار محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نظریے میں وہاں نہیں آتے. ہم اپنے وجود میں خون کی جگہ چلتی ہوئی اذیت سے اپنی آنکھیں کھول کر جہاں کہیں بھی نظر دوڑاتے ہیں، ہماری ہی آنکھوں کے سامنے وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے. وہاں پر کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا، اور روشنی کی کوئی رمق جب باقی نہیں رہتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنا چیخ چکے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی آواز ہمارے تک نہیں پہنچ پاتی. اور ہم سم ٹائمز کوشش کرتے ہیں آواز دینے کی، مگر ہمارے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پاتی، یا اگلا سن نہیں پاتا. ہماری بدقسمتی ہوتی ہے، اور تب آنسو آتے ہیں، اور اتنے تواتر سے آتے ہیں کہ ہمیں اپنے حلق میں اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اذیت ہو رہی ہے، ہمیں درد ہو رہا ہے ہمارے دل میں. ایسے میں اگر آپ کسی بھی جسم کے حصے پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ تکلیف محسوس ہوگی. ایسے محسوس ہوگی تکلیف جیسے کوئی زخم ہو اور وہ آپ کے ہاتھ رکھنے سے دکھ رہا ہو. اور پھر ہم اپنی گیلی آنکھوں کو مسلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں سے شاید اندھیرا چلا جائے اور روشنی کی رمق نظر آئے، اور وہاں پر شاید کوئی ہو جو ہمیں تکلیف میں دیکھ کر ہمارا ہاتھ تھام سکے یا تھام لے ہمارا ہاتھ. ہماری تک کوئی تکلیف محسوس کرنے والا موجود ہو، مگر آہستہ آہستہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ اس اندھیرے پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. لیڈیز، گائز اینڈ جینٹل مین، وقت کے ساتھ ساتھ انسان وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کا اس نے کبھی فہم و گمان نہیں کیا ہوتا. پھر ہم سوچتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی زندگی اتنی پرفیکٹ کیوں ہوتی ہے. شروع سے سب کچھ آسانی سے مل جاتا ہے، کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، کسی چیز کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، کسی چیز کے لیے پریشانیاں نہیں دیکھنی پڑتی. کچھ لوگ دیکھے ہوتے ہیں ہم نے جو پیدا ہوتے ہی اچھے گھرانے میں ہیں، انہیں نہ مالی مسائل کی پریشانی ہوتی ہے، نہ اپنے رشتوں کی کمی ہوتی ہے، اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں اور ٹائم سے ان کا مستقبل بن جاتا ہے اور لائف سیٹ ہو جاتی ہے، اور ان کی ٹائم سے شادی بھی ہو جاتی ہے، قسمت سے ان کا پارٹنر بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی زندگی پرفیکٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم سوچتے ہیں ایسا. اور دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی پریشانیوں میں ہیں، ان کے مالی مسائل ہی انہیں سر نہیں اٹھانے دیتے. اول تو مالی مسائل کی وجہ سے تعلیم مکمل نہیں ہو پاتی، اگر ہو جاتی ہے تو پھر مستقبل کی فکر ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ انہیں جابز نہیں ملتی. جاب ملنے کی امید میں اسی پریشانی میں جوانی کا بہترین وقت پریشانی میں ہی گزر جاتا ہے. اگر جاب مل جائے تو شادی کا وقت نکل جاتا ہے، اور اگر شادی بھی کر لیں تو پھر نئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ظاہر ہے. اور اگر ان ساری چیزوں کے بعد بھی زندگی آسان ہو بھی جائے تو پھر زندگی کے اتنے طویل سفر سے انسان خود ہی تھک جاتا ہے. ایسے میں اسے کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی، اس کے سارے شوق مر جاتے ہیں، بس وہ کسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ویلیو یور سیلف. میں بس یہی کہوں گی اپنے آپ کی ویلیو جانو، اپنے آپ کی قدر کرو. جب آپ خود کو جان جاؤ تو اپنے آپ کو اہمیت دو، خود پر کام کرو، خود کو اپ گریڈ کرو، نئی اسکل سیکھو. فیوچر ڈگری کا نہیں، آپ کے ہنر کا ہے. میں یہ کہتی ہوں ہر لڑکا اور لڑکی کو ہنر ضرور آنا چاہیے، جب بھی وہ چاہے پیسے بنا لے، اپنی زندگی بہتر کر سکے. اور خود کو ویلیو دینے کا دوسرا اصول یہ ہے، کسی کو بھی اجازت مت دو کہ وہ آپ پر انگلی اٹھائے، وہ آپ کو تکلیف دے. اپنے ارد گرد آپ ہیلدی باؤنڈری بنا لیں، اپنی زندگی میں ہر کسی کو یہ باؤنڈری پار مت کرنے دیں. اور نہ کہنا سیکھو. جب کوئی تمہاری مرضی کے بغیر یا تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں کوئی کام کروانا چاہے تو آپ کو نہ کہنا آتا ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. شمائرہ یوسف سائننگ آف. اللہ حافظ.